اچھا جی، اللہ جی معاف کر دو، اللہ جی معاف کر دو۔ ٹاپک بتائیے گا اس کا، اصول شاشی کا۔ جی اصول الشاشی نکال لی جائے، میرے پاس پیج نمبر 70 ہے، 70 نمبر صفحہ ہے اس کا، یہ دیکھ لیں۔ ہیڈنگ کیا ہے یہ؟ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن صور بیان التغییر ما اذا قال لفلان علی الف ودیعۃ فقوله علی یفید الوجوب وهو بقوله ودیعۃ غیرہ الی الحفظ۔ کہنے لگے بیان تغییر کی دو صورتیں ہم نے بیان کر دی۔ کبھی بیان تغییر بشکل شرط ہوگا، کبھی بیان تغییر بشکل استثناء ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بھی چند صورتوں میں بیان تغییر پایا جاتا ہے۔ بیان تغییر کیا معنی؟ یہ بیان تغییر نہ ہو، کلام کا معنی اور ہے۔ بیان تغییر آ جائے معنی بدل جائے گا، تو جب بدل گیا تو تغییر، اسی کا نام بیان تغییر ہے۔ دیکھیں اس کی کچھ اور صورتیں بھی ہیں جو شرط اور استثناء کے علاوہ ہیں جی۔ مثال کے طور پر ما اذا قال لفلان، کسی شخص نے کسی سے کہا علی الف، میرے ذمہ 1000 ہے تیرا، میں نے تیرا 1000 دینا ہے، میرے ذمہ 1000 ہے۔ اب یہ سنتے ہی سمجھ میں یوں آ رہا ہے کہ اس نے اس کا قرضہ دینا ہے 1000 روپیہ، میرے ذمہ 1000 ہے، سمجھے؟ آگے کہا علی الف ودیعۃ، میرے ذمہ 1000 ہے بطور امانت کے۔ یہ جو ودیعۃ بولا یہ بیان تغییر بن گیا جی، اس نے ماقبل کے معنی کو بدلا دیا۔ اس نے کہا وہ قرضہ نہیں، وہ بطور امانت کے ہے اور حفاظت کے طور پر میں نے تیرے پاس رکھا ہوا ہے، وہ قرضہ نہیں ہے، وہ تو استعمال نہیں کر سکتا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اور دوسرا قرضے میں اور امانت میں فرق پتہ ہے نا؟ قرضہ ہلاک بھی ہو جائے تو مقروض کے ذمہ لازم ہوتا ہے دینا، اور امانت اگر پوری حفاظت امین کرتا ہے، وہ غلطی سے ہلاک ہو جاتی ہے حالانکہ اس کی طرف سے حفاظت پوری تھی، تو یہ پھر ضامن امین ضامن نہیں ہوگا۔ اور قرض اگر ہلاک ہو جائے تو مقروض ضامن ہوتا ہے جی۔ تو قرض میں اور اس میں فرق ہے۔ تو یہاں کیا کہا؟ علی الف، میرے ذمہ 1000 ہے۔ اسے کہا شاید قرض ہے، تو علیہ کا معنی تو قرض ہی آتا ہے۔ آگے کہا ودیعۃ، یہ جو میرے ذمہ 1000 ہے نا، یہ بطور امانت کے ہے، قرض کے نہیں ہے، یہ تو نے امانت رکھایا ہوا تھا۔ اگر وہ چوری ہو گیا میری حفاظت کے باوجود، میں ضامن نہیں ہوں گا اس کا، یہ معنی ہو گیا امانت کا۔ کیونکہ قرض ہلاک بھی ہو جائے، بھلے اس کی پوری حفاظت کی ہو، پھر بھی ضامن امانت کا تو ضامن نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھ لیں فقولہ علیہ، یہ جو اس نے کہا تھا نا علیہ الفن، تو یہ جو علیہ بولا تھا یہ یفید الوجوب، یہ کس چیز کو چاہتا تھا؟ وجوب کو، کہ میرے ذمے ہے 1000 اور وہ قرض ہے اور قرض کی ادائیگی واجب ہوتی ہے، تو میرے ذمے تیرا 1000 واجب ہے کیونکہ قرضہ ہے۔ آگے کہا وَهُوَ بِقَوْلِهِ وَدِيعَةً، اور پھر اس کے بعد جو ودیعتاً بولا اس نے، غَيَّرَهُ، پھر اس قرضے کو بدلا دیا، إِلَى الْحِفْظِ، حفاظت کی طرف۔ کیا معنی؟ یہ قرض کے طور پر نہیں بلکہ امانت کے طور پر ہے، میری حفاظت میں ہے، یہ قرضہ نہیں۔ تو جو چیز حفاظت میں ہوتی ہے وہ تو امانت ہوتی ہے، تو امانت کے طور پر ہے، قرض کے طور پر نہیں۔ یہ بھی بیانت، حالانکہ اس میں نہ شرط ہے نہ استثناء، ان بھی نہیں آئے اور اللہ بھی نہیں، اور ہے بیان تغییر، تو کہنا ٹھیک ہو گیا۔ شرط اور استثناء کے علاوہ بھی بیان تغییر کی صورتیں ہیں۔ ایک اور مثال، اعطیتنی وقولہ، کسی شخص کا یہ کہنا تو نے مجھے دیا، او اسلفتنی، یا تو نے مجھے بے سلم کی 1000 کی،
یا تو نے مجھے دیا 1000. اب تو نے مجھے 1000 دیا تو بظاہر یہی سمجھ میں آ رہا ہے اس کو دے دیا 1000 روپیہ، اس نے قبضہ کر لیا. یا تو نے بے کی میرے سے 1000 کی، بے سلم کی، تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے بظاہر کہ تو نے 1000 روپیہ مجھے دے دیا تھا، کیونکہ بے جو کی تھی. اور بے سلم میں تو ویسے بھی قبضہ ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر بے سلم نہیں ہوتی. کہہ رہے بے سلم کی تھی 1000 کی، تو کیا معنی ہوا؟ بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے 1000 کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. تو نے مجھے 1000 دیا تھا، تو بظاہر کیا معلوم ہو رہا ہے اس میں بھی کہ اس نے قبضہ کر لیا تھا. آگے کہتا تو نے دیا تو تھا لیکن فلم اقبضها، میں نے قبضہ نہیں کیا. تو پہلے دونوں جملوں سے معلوم ہو رہا تھا قبضہ کر لیا، یہ کہہ رہے نہیں کیا. فلم اقبضها تو بیان تغییر بن گیا یا نہیں بن گیا؟ حالانکہ نہ اس میں استثناء ہے نہ اس میں شرط ہے، اس کے علاوہ بھی بیان تغییر بن سکتا ہے. من جملتی بیان تغییری، بیان تغییر کی قسم یہ بھی بن جائے گا. اسی طرح ایک اور مثال، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ، کسی نے لفلان فلاں سے کہا، علیہ الفن، میرے ذمے 1000 روپیہ ہے تیرا، 1000 درہم. اس دور میں درہم چلتا تھا نا، اور درہم چاندی کا ہوتا تھا، تو میرے ذمے 1000 درہم ہے. تو بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کھرا ہے. ظاہر ہے جو لینا دینا ہوتا ہے تو کھرے کے اندر ہوتا ہے، کھوٹے کے اندر تھوڑا ہی ہوتا ہے. تو بظاہر تو معلوم ہو رہا ہے کھرا ہے. ساتھ ہی کہہ دیا 1000 جو ہے نا، 1000 درہم، وہ ضیوفن، وہ کھوٹے ہیں. ابھی جو کھوٹے کہا تو علیہ الفن سے تو بظاہر کھرے سمجھ میں آ رہے تھے، اس نے کھوٹے بول دیا تو گویا ماقبل کلام کے معنی کو بدلا دیا. تو بدلا دیا تو بیان تغییر بن گیا. حالانکہ شرط بھی نہیں، استثناء بھی نہیں، اور بیان تغییر بن رہا ہے کیونکہ ماقبل کلام کے معنی کو بدلا رہا ہے یہ بیان. تو جو بدلا دے وہی تو بیان تغییر ہے. وحکم بیان، یہ مثالیں گزر گئی جی بیان تغییر کی. اب بیان تغییر کا حکم بیان کرنے لگے ہیں. کہنے لگے وہ حکم بیان التغییر انہ یصح موصولا ولا یصح مفصولا. بیان تغییر کا حکم یہ ہے کہ یہ موصولاً تو ٹھیک ہے، مفصولاً ٹھیک نہیں ہے. کیا ہو گیا حکم؟ موصولاً تو ٹھیک ہے، سمجھے، اور اگر مفصولاً کہے تو وہ ٹھیک نہیں. یعنی بیان تغییر فوری طور پر ذکر کر دے تو ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر لیٹ ذکر کیا بیان تغییر کو تو پھر وہ بیان تغییر مؤثر نہیں ہوگا، معتبر نہیں ہوگا. مثال خدا نخواستہ بیوی کو کہتا ہے کوئی انت طالق، تجھے طلاق ہے، یہ کہا نا. اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ چائے پیتا ہے، اور چائے پینے کے بعد آرام سے تسلی سے 15 منٹ گزرنے کے بعد کہتا ہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں. اب اس بیان تغییر کا اعتبار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ متصلاً ٹھیک ہے. اگر یوں کہتا انتی طالق ان دخلت الدار، اس کے ساتھ ہی متصلاً ذکر کرتا، پھر تو یہ معتبر ہو جاتا. اگر مفصول یعنی بیچ میں فصل آ گیا، وقفہ آ گیا، میں نے کہا چائے پینے کے بعد کہا ان دخلت الدار، اب اس کا اعتبار نہیں، اب فوراً طلاق ہو جائے گی چاہے گھر میں داخل نہ بھی ہو. سمجھے؟ تو بیان تغییر متصلاً تو ٹھیک ہے، ولا یصح مفصولاً، یہ مفصولاً ٹھیک نہیں ہے. بیچ میں اگر وقفہ آ گیا پھر بیان تغییر صحیح نہیں ہوگا، پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا. پھر تو تہمت آ جائے گی کہ اب اس کو خیال آیا، اب چاہتا ہے کہ بیوی کو طلاق نہ ہو، اس لیے یہ شرط بھی ذکر کر رہا ہے ساتھ. شریعت اس کا اعتبار نہیں کرے گی جی. یہاں تک بیان تغییر ختم ہو گیا. کہنے لگے ثم بعد هذا مسائل، اس کے بعد کچھ اور مسائل بھی ہیں. اختلف فیہ العلماء، جن کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ انہا من جملت بیان التغییر، کہ وہ بیان تغییر کی قسم بنتے ہیں وہ مسائل. تو اگر بیان تغییر ہے تو پھر فتصح بشرط الوصل، تو پھر تو ان میں متصلاً وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر بیچ میں وقفے کے ساتھ بیان تغییر آیا پھر ٹھیک نہیں ہوں گے. او من جملتی بیان التبدیل، علماء کا اختلاف ہے
کہ یہ بیان تغییر میں سے ہے یا بیان تبدیل کی قسم ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اگر بیان تغییر میں سے ہے، جن علماء کی رائے یہ ہے، تو پھر وہ متصلاً ٹھیک ہوں گے، فصل کے ساتھ، وقفے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور بعض کہتے ہیں وہ بیان تبدیل کی قسم میں سے ہے، سمجھے؟ تو فلا تصح، تو پھر وہ مسائل کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اب بیان تبدیل کسے کہتے ہیں؟ یہ کون سے مسائل ہیں جس میں اختلاف ہے؟ کہنے لگے آگے وَسَيَأْتِي طَرْفٌ مِّنْهَا، ان مسائل کا جن میں علماء کا اختلاف ہے، یہ بیان تغییر میں داخل ہے یا بیان تبدیل میں؟ ان کا ایک حصہ بیان تبدیل میں ہم ذکر کریں گے، اور بیان تبدیل ان قریب آ رہا ہے جی۔ اچھا جی، یہ آج تیسری قسم بیان کی بیان تغییر بھی ختم ہو گئی جی۔ اب دو بیان رہ گئے، ایک بیان ضرورت، نہیں، تین ختم ہو گئی، چار رہ گئے، ٹھیک ہے نا جی؟ میرے خیال میں اب سٹیشن آ گیا جی۔ آگے وہ اما بیان الضرورت سے نیا بیان شروع ہو جائے گا، تو اس لیے جو پڑھ لیا نا، اسی کا تکرار کر لیا جائے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ اس میں اگر کوئی چیز پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی۔ جی پوچھنا ہے کچھ یا آگے سمجھ؟ یہ اب دوبارہ چلے، سنیں گے تو سمجھ آ جائے گا ہاں انشاءاللہ۔ دوبارہ سن لے، پھر اگر کوئی چیز رہ گئی تو کل پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے جی؟ چلے، ھذا هو المرام، اللہ اعلم۔